अस्सलाम वालेकुम। غزہ کی جینوسائیڈ کے حوالے سے ہم آپ سے خبریں شیئر کرتے رہے ہیں، آپ خود بھی فوٹوز دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، لیکن آج ہم آپ سے جس جینوسائیڈ کی کہانی شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ صہیونیوں کی، یہودیوں کے بچوں کی، یہودیوں کی نسل کشی کی، یہودیوں کی جینوسائیڈ کی داستان ہے، جو کسی اور نے برپا نہیں کی بلکہ صہیونیوں نے، جو خود اپنے آپ کو یہودیوں کا سب سے بڑا نمائندہ بلکہ واحد نمائندہ جو لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان لوگوں نے برپا کی ہے یہ جینوسائیڈ۔ اور اس کے جو شواہد ملتے ہیں وہ ہمیں خود اسرائیل سے ملتے ہیں، اور کہانی کچھ یوں ہے کہ اسرائیل کے قیام کے ابتدائی 6-7 برسوں میں صہیونی جو حکومت تھی، اسرائیل کی جو حکومت تھی، اس نے باقاعدہ سسٹمیٹک طریقے سے عرب یہودیوں کے بچوں کو اغوا کیا اور ان کو اسرائیل کے اندر جو اشکنازی یہودی تھے، یعنی یورپ سے آئے ہوئے جو یہودی تھے ان کو، اور کچھ جو اسرائیل سے باہر مغربی ممالک میں مقیم تھے ان کو جو ہے وہ بچوں کو دے دیا گیا۔ کچھ بچوں کو سیل بھی کیا گیا، باقاعدہ ان کی قیمت بھی وصول کی گئی۔ اور اس بات کے بھی شواہد ملے کہ جن پیرنٹس نے بچوں کو گود لیا، جنہوں نے اڈاپٹ کیا، ان کو اس بات کا علم تھا کہ ان بچوں کو ان کے والدین کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ ہمیں سونپا گیا ہے، ہمیں جو ہے ہمارے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تو اس چیز کا 2016 میں، جولائی 2016 میں آپ کے اسرائیل کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جس وزیر کو کمیشن سونپا گیا تھا اس چیز کی تحقیق کرنے کے لیے، اس وزیر نے اس بات کا اقرار کیا کہ 1948 سے لے کر 1954 تک ابتدائی 6 سالوں میں، اس کے بعد بھی ہوئے لیکن اس کے بعد کمی آ گئی تھی، ان 6 سالوں میں ہم نے جو ہے وہ تقریباً سینکڑوں کے قریب عرب بچوں کو جو ہے وہ ان کے خاندانوں سے، ان کی ماؤں سے چھینا گیا، اور ان کو جو ہے وہ آپ کے دھوکہ دیا گیا ان کو کہ بچوں کی ڈیتھس ہو گئی ہیں، بچے جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ہم کہیں اور دے دیا گیا، کہاں دیا گیا یہ مجھے نہیں معلوم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اقرار تو کر لیا پارلیمنٹ کے اندر، لیکن یہ اقرار نہیں کیا کہ یہ اسرائیل کی حکومت اس میں شامل تھی یا نہیں تھی۔ تو اس کے شواہد ہمیں اس سے ملتے ہیں۔ جو کہانی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ ایسی پیرنٹس جو ہے وہ سامنے آتے رہے جن کا کہنا تھا کہ ہمارے بچوں کو، جب پیدا ہوئے بچے تو ماں سے لے لیا گیا، نرسز نے جو ہے وہ حاصل کر لیا جو اسرائیلی ہاسپٹلس تھے ان میں۔ عرب مائیں جو تھیں وہ اسرائیل کی جو زبانیں تھیں وہ نہیں جانتی تھیں، نہ تو وہ ہیبریو جانتی تھیں، نہ وہ یورپین زبانیں جانتی تھیں۔ یورپین لوگ اصل میں جو ہے وہ آپ کے غالب تھے اسرائیل کی حکومت کے اوپر بھی، اور اسرائیل کے جتنے انسٹیٹیوشنز تھے، یورپ سے آئے ہوئے جو یہودی تھے وہ غالب تھے، تو عرب مائیں ان کی زبان نہیں جانتی تھیں، جرمن، یڈش یا ہیبریو۔ اور جب وہ نرسز ان سے لے لیتی تھیں اور بتاتی تھیں کہ بچہ جو ہے وہ آپ کا بیمار پڑ گیا ہے، تو مائیں جو ہیں وہ دودھ پلانے کے لیے مانگتی تھیں تو کہتی تھیں ہم آپ کو نہیں دے سکتے ابھی۔ اب کچھ عرصے بعد ماؤں کو انفارم کیا جاتا تھا کہ آپ کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب ڈیتھ جو ہے وہ کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے، ظاہر ہے کہ یہ ناممکن بات نہیں ہے، لیکن پیرنٹس کو ڈیڈ باڈی نہیں دکھائی جاتی تھی، اور جب پیرنٹس زیادہ شور مچاتے تھے تو ان کو یہ دھمکی دی جاتی تھی، باقاعدہ ہاسپٹل انتظامیہ ان کو دھمکی دیتی تھی کہ ہم پولیس کو انفارم کر دیں گے۔ عرب چونکہ دبے ہوئے تھے، پریشرائز تھے، انہوں نے ان کو مختلف ترغیبات دے دے کر جو ہے وہ مشرق وسطیٰ سے، شمالی افریقہ سے، بلقان سے یعنی بیلکن سے اور سینٹرل ایشیا سے لایا گیا تھا، اور دنیا کے مختلف حصوں سے جو ہے وہ یہودیوں کو لایا گیا تھا، کیونکہ اسرائیل کو ڈیموگرافی کا مسئلہ تھا فوری طور پہ کہ فلسطینیوں کے مقابلے میں یہودیوں کی آبادی زیادہ ہونی چاہیے۔ جب اسرائیل کا قیام عمل میں آ گیا تو ان لوگوں کو یہ ایک بہت بڑا پرابلم آیا ڈیموگرافی کا، اور اسی لیے انہوں نے دنیا بھر سے یہودیوں کو ڈھونڈ کے ان کو راضی کیا کہ وہ اسرائیل میں آ کے جو ہے وہ سکونت اختیار کریں، اور ان کو ترغیبات دی گئیں کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی ہوگا، آپ کو تعلیم اچھی ملے گی، مغرب کی طرح کا یہاں کا نظام ہوگا، یورپین سسٹم ہوگا یہاں پر۔ اور یہاں تک بھی ہوا کہ یمن سے جو ہے سب سے بڑی تعداد میں جو ہجرت ہوئی وہ یمن سے ہوئی، اور یمن میں تقریباً 50,000 کے قریب لوگوں کو جو ہے وہ ایک ساتھ آپ کے جہاز کے ذریعے لایا گیا، اور اتنی جلدی تھی لانے والوں کو کہ جہاز کی سیٹیں نکال لی گئیں۔ اس آپریشن کو جو ہے وہ میجک کارپٹ کا نام دیا گیا آپ کے 1951 میں، 52 میں، 49 میں غالباً یہ آپریشن ہوا، اور بڑی تعداد کے اندر، اور سب سے بڑی تعداد میں غالباً یمنی یہودیوں کو ہی لایا گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یورپ میں تو یہودی جو تھے وہ پرزیکیوشن کا شکار تھے، استحصال کا شکار تھے، گیٹوز میں رہتے تھے، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ان کو بہت سارے تجارتیں کرنے کا یا بہت سارے کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔
لیکن ایسا مسلم ورلڈ میں نہیں تھا، اور کوئی سسٹمیٹک گورنمنٹ اسپانسرڈ یہاں پر کبھی بھی جو ہیں فرقہ وارانہ فسادات وغیرہ یہود کے خلاف نہیں ہوئے۔ تو اسلامی ملکوں میں ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال کیا گیا، اور ایسی ہی وہ بھی موجود ہیں کہ باقاعدہ یہودیوں کے خلاف جو ہے وہ کوئی دہشت گردی کے آپریشن اسرائیل کی حکومت نے خود کروائے۔ اور یہ اب یہودی آ کے، یہودی جو اسکالرز ہیں آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے، ایبی شلوم کے نام سے آپ یوٹیوب پر اگر سرچ کریں تو ایک عراقی یہودی ہیں جو آکسفورڈ اسکالر ہیں، انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں اس بات کے کہ اسرائیل نے خود دہشت گردی کروائی یہودیوں کے خلاف، تاکہ یہودیوں کو جو اسرائیل میں رہتے ہیں ان کو یہ محسوس ہو کہ وہ اب عراق میں رہتے ہیں، ان کو یہ محسوس ہو کہ ہم یہاں پر اب سیف نہیں ہیں۔ تو یہ صورتحال تھی، لیکن جب عرب یہودی یہاں آ گئے تو ان کے بچوں کے ساتھ یہ کیا گیا، اور بھی مختلف طرح کی ڈسکرمنیشنز کی گئیں، لیکن اس پر ہم کبھی بعد میں بات کریں گے۔ اب یہ جو عرب یہودی آئے اور ان کے ساتھ ایسا ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ آئسولیٹڈ تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رابطہ اتنا نہیں تھا، سوشل میڈیا اس وقت اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، اور جو اسرائیلی میڈیا تھا وہ تمام کا تمام اشکنازی ہاتھوں میں تھا، نہ صرف اسرائیلی میڈیا بلکہ اسرائیل کے ہاسپٹلز، اسرائیل کی جوڈیشری، اسرائیل کی جو حکومت تھی وہ سب کی سب اس وقت یہ منظم نہیں ہو سکے۔ لیکن جب سوشل میڈیا جو ہے وہ آیا 2000 کے پہلے عشرے میں، جب سوشل میڈیا آیا تو اس وقت جو ہے وہ ایک فیملی نے اپنے بھائی کے لیے یہ ویب سائٹ باقاعدہ بنائی اور اس پہ دعوت دی کہ آپ لوگ اپنی اپنی ٹیسٹیمونیز ریکارڈ کروائیں، وہ تمام عرب یہودی جو سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ چوری کیے گئے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوا، پھر پروٹیسٹ وغیرہ تو مختلف ہوتی ہی رہی تھیں اس بات کی، جو لوگ جمع ہو سکتے تھے وہ موبلائز ہوئے تھے اور انہوں نے کی تھی۔ تو اس میں ایسا بھی ہوا کہ وہ پروٹیسٹ جو تھی انہوں نے کچھ تشدد کا رنگ اختیار کر لیا اور ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ ایک فرد جس کو گرفتار کیا گیا اس احتجاج کے اوپر کہ اس کا بچہ چوری ہوا ہے اور اس کو بتایا جائے، اسرائیل کی گورنمنٹ جو ہے وہ جواب دے، اس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو تقریباً 8 سال کی سزا ہو گئی۔ اس کو 5 سال بعد چھوڑ دیا گیا، لیکن اس کی زندگی کے اوپر ایک ڈرامہ بن رہا ہے آج کل اسرائیل میں، کیونکہ اب یہ چیز جو ہے وہ بالکل پبلک ہو گئی ہے کہ ایسا ہوا ہے، اور اسرائیل کی حکومت اس میں شامل تھی، اور ان لوگوں کے ساتھ بجائے اس کے کہ ان کی دادرسی کی جاتی کہ جن کے بچے چوری ہوئے تھے، حکومت نے الٹا ان کو گرفتار کیا یا ان کے خلاف جو ہے وہ آپ کے کارروائیاں کی گئیں۔ اس کے بعد پھر یہ بھی ہونا شروع ہوا کہ کچھ بچے جن کو شک تھا کہ جو لوگ ہمیں پال رہے ہیں ہم ان کے بچے نہیں ہیں، ان لوگوں نے اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا، اور یہ خبریں سننے کے بعد ان کو شک اس لیے ہوتا تھا کہ ان کے آس پاس کے لوگ جو تھے وہ سب یورپین شکلوں کے ہوتے تھے، اور بچہ پلا تو یورپین ماں باپ کے پاس تھا، اشکنازی ماں باپ کے پاس تھا، لیکن بچہ جو ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے، آس پاس کے لوگوں کی گفتگو سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو بھی اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا تعلق کسی اور نسل سے ہے۔ تو جن بچوں کو شک تھا ان لوگوں نے اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا، تو جن بچوں نے کروایا ان کے سامنے یہ باتیں آئیں ان میں سے کچھ میں کہ وہ یمنی ماں باپ کے بچے تھے۔ اس افیئر کو اسرائیل میں یمنی بیبی افیئر کہا جاتا ہے، یمنی اس لیے کہ ان میں بڑی تعداد جو تھی وہ یمنی یہودیوں کی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کے پھر بھی کیا ثبوت ہیں کہ اسرائیلی حکومت اس میں شامل تھی؟ یہ جب شور زیادہ مچنا شروع ہوا اور اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج بہت زیادہ ہونے شروع ہوئے تو 2001 میں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ لوگ جو ہیں وہ ایڈاپشن کے ریکارڈز جو ہیں ان کو پبلک کرنے کی بات کی، لوگوں نے ان تک پہنچنے کی کوشش کی جہاں پر ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ اگر بچے کو ریکارڈ دیا بھی گیا، ایڈاپٹ کیا بھی ہے کسی نے، تو ہمیں نہیں معلوم کس نے کیا ہے۔ نمبر 2 یہ ہوا کہ جو انکوائریز ہوئیں، 3 انکوائریز اسرائیلی حکومت نے ان کے اوپر بٹھائیں، لیکن تینوں نے اپنا کنکلوژن یہ دیا کہ نہیں، یہ بچے جو ہیں ان کی ڈیتھس ہی ہوئی ہیں، اور بڑی تعداد میں جو بچے ہیں ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں۔ لیکن انہوں نے بھی اپنی جو انکوائری کی جو تفصیلات تھی ان کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا، اور یہ جو احتجاج تھا، یہ جو دباؤ تھا حکومت کے اوپر، یہ بڑھتا چلا گیا، اور آخر کار یہ ہوا کہ کنیسٹ کے 4 عرب ممبران، عرب یہودی میں ان یہودیوں کو کہہ رہی ہوں جو عربی بولتے تھے اور مشرق وسطیٰ سے یا شمالی افریقہ سے اسرائیل میں منتقل ہوئے تھے اسرائیل کی فارمیشن کے بعد، 4 کنیسٹ کے اندر عرب یہودی آپ کے ممبران تھے، اور انہوں نے بھی کھڑے ہو کر کہا کہ یہ واقعات ہماری فیملی میں بھی ہوئے ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے، بچے غائب ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں ہاسپٹل نے یہ بتایا کہ یہ بچے جو ہیں ان کی ڈیتھس ہو گئی ہیں، لیکن ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں دکھائی گئیں، اور پھر بجائے اس کے کہ تعاون کیا جاتا ان والدین کے ساتھ، ان کو جو ہے وہ دھمکیاں دی گئیں ان والدین کو جو ہیں، اور ان کو کسی طرح کا ایڈاپشن ریکارڈز وغیرہ بھی فراہم نہیں کیے گئے، اور جو انکوائریز ہیں ان کا بھی رزلٹ جو ہے وہ فیک محسوس ہوتا ہے کیونکہ ان کی تفصیلات کو بھی ڈی کلاسیفائی نہیں کیا گیا۔ تو اس پر جو ہے وہ آپ کے نیتن یاہو نے اس کو بہرحال 2016 میں، جون 2016 میں یہ کنیسٹ ممبران کھڑے ہوئے
اور اس وقت اسرائیل کے جو وزیر اعظم تھے اس وقت بھی نتنیاہو ہی تھے. بڑی لمبی حکومت ہے ان کی، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. اسرائیل میں لیفٹ کے کچھ ایسے اخبارات بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو غزہ کی جنگ کو اتنا طول دیا جا رہا ہے وہ بھی نتنیاہو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہی دے رہے ہیں. خیر یہ تو ایک جملہ مترجہ تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عرب ممبران خود کھڑے ہو گئے کہ ہمارے خاندانوں میں بھی ایسا ہوا ہے، تو پھر نتنیاہو نے جو داخلی سیکیورٹی کے وزیر تھے اس زمانے میں ہنیگوی کر کے، ان کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ اس جو 3 انکوائریز ہوئی ہیں ان کو جو ہے دوبارہ اسٹڈی کروائیں. جب دوبارہ اسٹڈی کروایا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ واضح طور پر یہ سب کچھ ہوتا تھا ہاسپٹلس کے اندر، اور یہاں تک بھی نرسوں نے گواہی دی کہ ہمیں جو ہے وہ یہی حکم تھے، اور جوڈیشری بھی اس میں ساتھ تھی، کیونکہ جو جب بچے کو اڈاپٹ کرتا تھا کوئی تو وہ جوڈیشری کو اپروول دینا ہوتا ہے. ویسے کوئی لاز وغیرہ ایسے موجود نہیں تھے 50 کی دہائی میں، لیکن جوڈیشری کے بھی کچھ ایسے وہ سامنے آئے. ان لوگوں نے بھی بیانات دیے کہ بہت بڑی تعداد میں ایسے جوڈیشل آرڈرز جو ہیں وہ ہمیں وہ کرنے پڑے کہ بچے کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے. یہ سب کچھ تو سامنے آتا رہا، اور آپ کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوا کہ آگے جو ہے وہ اب یہ چیز کوئی افسانہ نہیں، کوئی فکشن نہیں، یہ آپ اسرائیلی اخباروں میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، لیفٹ کے اخبارات میں بھی اور رائٹ کے اخبارات کے اندر بھی. اب سوال یہ ہے کہ اگر ایسا کیا گیا اور اسرائیلی حکومت کی مرضی سے کیا گیا تو ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اسرائیلی حکومت جو کہ بدترین نسل پرستی بھگتتے ہوئے وہ لوگ یورپ سے یہاں آئے تھے، اشکنازی یہودی جو تھے، ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ عرب یہودیوں کے بچوں کو جو ہے وہ اغوا کریں اور اشکنازی یہودیوں کے حوالے کر دیں؟ اس سلسلے میں جب ڈیپتھ کے اندر جب بات تحقیق ہوئی تو یہ ہوئی کہ ایک تو اشکنازی یہودی جو وہاں سے آئے تھے ان کے بارے میں ان سے زیادہ ہمدردی تھی اسرائیلی حکومت کو. ان میں سے بہت سے اپنے بچوں کو لاسٹ کر چکے تھے ہولوکاسٹ کے دوران یا ہولوکاسٹ کے بعد، یا وہ اتنے سائیکولوجیکل ٹراما کا شکار تھے کہ اسرائیلی حکومت کا یہ سمجھنا تھا کہ یہ خود اپنے بچے پیدا نہیں کر سکتے. حالانکہ انسانی جو زندگی ہے وہ بڑی ریزیلینٹ ہوتی ہے. 10 لاکھ کے قریب مسلمان، سکھ اور ہندو بھی مارے گئے تقسیم کے دوران، لیکن جو لوگ یہاں آئے ان کی جب میں لائف کو دیکھتی ہوں تو وہ لوگ اپنے سیٹل ہو گئے، ان لوگوں نے دوبارہ شادیاں کیں، دوبارہ بچے پیدا کیے. یہاں تک کہ کچھ ایسے بھی شواہد ملتے ہیں اب کہ دونوں طرف سے جو لڑکیاں اغوا ہوئی تھیں وہ جو دوسرے مذاہب کے لوگوں کے پاس چلی گئی تھیں، وہاں ان کی شادیاں ہو گئیں، وہاں پر وہ ہو گئیں، وہاں پر جو ہے وہ ان کے بچے پیدا ہوئے اور اب وہ ایک نارمل زندگی گزار رہی ہیں. تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن بہرحال اشکنازی جو حکومت تھی اس کا یہ سمجھنا تھا کہ یہ اشکنازی جو لوگ ہیں جو وہاں سے آئے ہیں جن کے پاس بچے نہیں ہیں اپنے. نمبر 1 تو یہ بات سامنے آئی. نمبر 2 یہ سامنے آیا کہ جب نرسز اور جو اسٹاف یہ سب کچھ کر رہا تھا تو اس کو یہ فیلنگ نہیں تھی کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں. ان لوگوں نے یہ بھی بیانات دیے کہ ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کوئی غلط کام ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں یہی فیلنگ تھی کہ یہ عرب جو ہیں ان کے پاس بہت بچے ہوتے ہیں، ان کے بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، برتھ ریٹ بہت زیادہ تھا عرب یہودیوں میں. ان کے بچے چونکہ بہت زیادہ ہیں اس لیے ان کو ایک آدھ بچے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری ہمیں یہ فیلنگ بھی تھی کہ ان کے بچے جو ہیں ان کے لوگ غریب ہیں اور ان کے لیے مشکل ہوگا اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلانا اور اچھا لیونگ اسٹینڈرڈ دینا، اس لیے ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ بچے کی خوش نصیبی ہوگی کہ وہ یورپی اشکنازی یہودیوں کو دے دیا جائے. تو یہ تو ایک جنرل فیلنگ تھی ان لوگوں کی. لیکن نمبر 2 یہ کہ ایکسپرٹس اس بات کو سامنے لے کر آتے ہیں اور وہ کچھ بیانات بھی لے کر آتے ہیں اسرائیل کے بانیوں کے، جس میں بن گوریان جو ہیں جو اسرائیل کے وزیر اعظم بھی رہے اور بہت اسرائیل کے بانیوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ ہم جو ہیں وہ ہم یہاں کا جو کلچر ہے وہ عربی نہیں ہونا چاہیے اسرائیل کا. اس سے انہوں نے بچنے کی کوشش کی کیونکہ عربی کلچر کا مطلب تھا کہ فلسطینی اور عربی جو ہیں وہ ایک ہو سکتے ہیں، کبھی بھی اس کی وجہ سے کمبائن ہو سکتے ہیں. یا جو کلچر غالب رکھنا وہ لوگ چاہتے تھے، جو اسرائیل کا کلچر وہ بنانا چاہتے تھے، وہ اشکنازی کلچر یا یورپین کلچر کو رواج دینا چاہتے تھے. پھر یہ بات سامنے آئی کہ نسل پرستی بہت شدید ان یہودیوں کے اندر موجود تھی جو یورپ سے آئے تھے، اور وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے عرب یہودیوں کو جو مشرق وسطیٰ کے یہودی تھے، بلقان سے، سینٹرل ایشیا سے، یا آپ کے شمالی افریقہ سے، یا آپ کے یمن سے اور عراق اور ایران اور دوسرے حصوں سے آئے تھے. یعنی جو نان یورپین یہودی تھے ان کو عرب یہودی کا میں ورڈ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ اسرائیل میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ان کو بڑی تحقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اور یہ اسرائیلی اخبارات کے اندر کامن ہے یہ باتیں کہ کبھی کوئی پارلیمنٹ کا ممبر جو ہے وہ کوئی سخت قسم کا بیان دے دیتا ہے عرب یہودیوں کے خلاف اور وہ بندہ شور مچاتا ہے، یا ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے کیسز بھی کر دیے کہ ہمیں تحقیر کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. یہاں تک کہ جو عربی یہودی اپنے تمام ثقافت کو اور اس کو چھوڑ کے، اور یہ ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر، چھوڑ کے یورپین یہودی بھی بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ مقام نہیں دیا جاتا. تو ابھی ایک انٹرسٹنگ سی ہیڈنگ تھی ہارٹس کی کہ عرب یہودی اگر واقعی چاہتے ہیں کہ ان کو ان کا مقام ملے
تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی عربیت کے اوپر فخر کریں. اگر وہ فخر نہیں کریں گے اپنی عربیت کے اوپر تو ان کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا جو ہوتا ہے. اس سلسلے میں نیتن یاہو کی جو وائف ہیں ان کے بھی کچھ ایسے بیانات سامنے آئے کہ جو انہوں نے اپنے نوکر سے یا کسی سے بات کرتے ہوئے کہے تھے کہ تم لوگ جو ہو تم موروکو سے آئے ہوئے جو یہودی ہو, مراکش سے آئے ہوئے یہودی ہو, ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم تہذیب یافتہ لوگ ہیں. اس طرح کی باتیں اسرائیل کے اندر ہوتی رہتی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے, اور تفریق جو ہے وہ ہے وہاں موجود. تو وہ جو نسل پرستی تھی اس کی وجہ سے بھی یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ عربیت جو ہے وہ اسرائیل کے اندر, یا عرب تہذیب جو ہے وہ اسرائیل کے اندر پنپے. اور جو بڑی تعداد میں عرب ممالک سے لوگ آئے تھے ان کی وجہ سے اس بات کے چانسز تھے, جن میں بڑی تعداد یمنی یہودیوں کی تھی, غالب تعداد, کہ یہاں پر جو ہے وہ کلچر. اور اس سے پہلے جو فلسطینی یہاں پر موجود تھے وہ بھی عربی بولتے تھے, وہ بھی 20% میں اکثریت مسلمانوں کی تھی, لیکن اس میں عیسائی بھی تھے. اور 2016 میں میں نے ایک کتاب پڑھی تھی, شوشانہ مدمونی کر کے ایک رائٹر ہیں, جرنلسٹ تھیں, جو کہ اب امریکہ چلی گئی ہیں, لیکن انہوں نے یہ کتاب لکھی کہ یمنائٹ بیبی افیئر, framing of the conflict, میڈیا, اسرائیلی میڈیا اینڈ the framing of the conflict. یعنی یمنائٹ بیبی افیئر تو نام تھا میجر کتاب کا, اور اس کا جو سب ہیڈنگ تھی وہ تھی کہ اسرائیلی میڈیا اور framing of the internal conflict. تو اس کتاب کا پورا لب لباب یہ تھا کہ جو عرب یہودیوں کے بچوں کے ساتھ ہوا اور جو عربوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن کی جاتی ہے, اور یہ چیز ابھی بھی سامنے نہیں آ پاتی, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پورا میڈیا ہے وہ اشکنازی یہودیوں کے پاس ہے. تو اسرائیل کے اندر جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے یا جو ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے وہ صرف فلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا, عرب فلسطینیوں کے ساتھ, بلکہ عرب یہودیوں کے ساتھ بھی ان کا بڑا غلط رویہ ہے. اب میں جینوسائیڈ کا ورڈ اس کے لیے کیوں استعمال کر رہی ہوں, اقوام متحدہ کا جو 1948 کا جینوسائیڈ کنونشن تھا جس کی بنیاد پر جینوسائیڈ کی بات کی جاتی ہے, یہ جو کنونشن ہے اس کے تحت 5 شرائط ہیں. اگر انٹینشنلی یہ کوئی حکومت یا کوئی گروہ جو ہے دوسرے گروہ کے ساتھ کرے تو ہم کہیں گے کہ تو اس ڈیفینیشن کے مطابق یہ جینوسائیڈ ہوتا ہے. ان 5 شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ کسی ایک گروہ کے بچوں کو اٹھا کے دوسرے گروہ کے بچوں کے حوالے کر دیا ہے, دوسرے گروہ کے حوالے کر دیا جائے, صرف اس لیے کہ پہلے گروہ کی زبان, اس کا مذہب, اس کی روایات, اس کی ثقافت جو ہے وہ بچے جو ہیں ان کو یاد نہیں رہے اور وہ دوسرے گروہ کی ثقافت کو اپنا لیں. تو اس طرح سے بھی نسل کشی کی جاتی ہے کسی قوم کی. اور اس ڈیفینیشن کے اوپر, اس پوائنٹ کے اوپر, یہ چوتھا پوائنٹ ہے جینوسائیڈ کنونشن کا, اس پوائنٹ کے اوپر یہ بات پوری اتر رہی تھی کہ عرب یہودیوں کے بچوں کو ایک دوسری نسل جو اشکنازی یہودی تھے, جو یورپین ڈیسنٹ کے یہودی تھے, ان کے حوالے کر دیا جائے اور ان کو جو ہے وہ آپ کے پالنے کے لیے دے دیا جائے, تاکہ عرب یہودی جو ہیں وہ اپنی زبان نہیں یاد رکھیں, عربی زبان کو بھول جائیں, عربی ثقافت کو بھول جائیں, عربی روایات کو بھول جائیں, اور اپنی جو تہذیب ہے اس کو بھول جائیں اور وہ یورپین ہو جائیں, اور اس طرح اسرائیل کا کلچر جو ہے وہ عربائز ہونے سے بچ جائے. تو یہ باقاعدہ ڈی عربائز کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل میں ان کو عرب یہودی نہیں کہا جاتا, اسرائیل میں ان کو یا تو سفارڈی کہا جاتا ہے یا مزراحی کہا جاتا ہے. ان کی اپنی باریک ڈیفینیشنز ہیں, لیکن سفارڈی موٹے موٹے الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ سفارڈی یہودی ان یہودیوں کو کہتے ہیں جو کہ اسپین کے اندر تھے, اور اسپین سے وہ جب ایزابیلا اور فرڈیننڈ نے حکم دیا اس بات کا کہ یہودی عیسائی مذہب اختیار کر لیں یا چلے جائیں یہاں سے یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں, یہ جب فرمان آیا ایزابیلا اور فرڈیننڈ کا 1492 میں جب ان کی حکومت قائم ہوئی, غرناطہ سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی, تو اس وقت یہودی جو نکلے وہ تو نارتھ افریقہ چلے گئے, شمالی ٹیونیشیا, الجیریا, ان ممالک کے اندر چلے گئے, یا پھر جو ہیں وہ سلطنت عثمانیہ کے تحت چلے گئے. بعد میں سلطنت عثمانیہ کا بھی قبضہ ہو گیا شمالی افریقہ پہ, تو یہ لوگ وہاں رہتے رہے. تو یہ جو یہودی تھے وہ سفارڈی کہلاتے ہیں, اور مزراحی جو ہے وہ عام طور پہ یمنی یہودیوں کو, اور کچھ دوسرے علاقے ہیں ایسے جغرافیکل وہ ہیں, ان کو مزراحی یہودی کہا جاتا ہے. کبھی اس پر پروگرام کریں گے. تو ان کو عام طور پہ سفارڈی یہودی کہا جاتا ہے یا یمنی یہودی کہہ دیا جاتا ہے. اسرائیل میں عربی یہودی کا ورڈ یوز نہیں کیا جاتا, کیونکہ عربی یہودی کا اگر ورڈ یوز کیا جائے گا تو وہ فلسطینی جو ہیں ان کے لیے وہ عرب کا ورڈ یوز کرتے ہیں, اس لیے وہ الگ الگ رکھنا چاہتے ہیں ان ساری چیزوں کو. تو بن گوریان کے بھی اور دوسرے ان کے لیڈرز کے بھی ایسے بہت سے آپ کے بیانات آتے رہے اسرائیل کے قیام کے ابتدا میں کہ عربی کلچر کو ہمیں کسی طرح روکنا ہے, اسرائیل کو عربائز ہونے سے روکنا ہے. اور پھر اب جب میڈیا نے اتنی ترقی کر لی, سوشل میڈیا عام ہو گیا, تو پھر عربی جو یمنی یہودیوں کے یا مزراحی یا سفارڈی یہودیوں کے جو بچے تھے ان لوگوں نے
بیانات دینا شروع کیے کہ ہمارے ساتھ اسکول میں اس طرح کا ڈسکرمنیشن رکھا جاتا تھا، ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ عرب کلچر جو ہے وہ تہذیب یافتہ نہیں ہے، یہ غیر مہذب لوگ ہیں جو عرب ہیں، اور ہمیں ہماری اپنی زبان سے نفرت کرنا سکھائی جاتی تھی، ہمارے اپنے پیرنٹس سے نفرت کرنا سکھائی جاتی تھی۔ ایسا ہی اگر دیکھا جائے تو ریزیڈینشیل اسکولز جو کینیڈا کے تھے وہاں پر بھی یہی رکھا گیا، اور اس وقت چائنا یہی کام کر رہا ہے اگر دیکھا جائے تو، کہ جو اویغور مسلمان ہیں، جو شنجیانگ کا جو ان کا پروونس ہے جس کو اویغور ایسٹ ترکستان کہتے ہیں، مشرقی ترکستان کہتے ہیں، وہاں پر بھی بچوں کے ساتھ بچوں کو لیا جا رہا ہے پیرنٹس سے، کہیں کہیں پیرنٹس کو جو ہے وہ کنسنٹریشن کیمپس میں ڈالا جا رہا ہے اور ان کے بچوں کو لیا جا رہا ہے، اس کو بھی دنیا جو ہے وہ آپ کے جینوسائیڈ ہی کہہ رہی ہے، ظاہر ہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اسرائیل کے لیے اور چین کے لیے دنیا کے جو معیارات ہیں مغربی دنیا کے وہ فرق ہیں۔ اچھا، پھر ایک بہت بڑا، ٹھیک ہے یہ باتیں سامنے آتی رہیں، لیکن اس کے بعد اسرائیلی حکومت نے 2001 میں ایک بہت بڑا ایک اقدام ایسا کیا کہ جس سے وہ کھل کے سامنے آ گئی کہ وہ شریک ہے اس سازش میں، کہ جب لوگوں نے شور مچانا شروع کیا اور اڈاپشن ریکارڈز اور ہاسپٹلس کے ریکارڈز تک جانا شروع کیا، تو اس وقت 2001 میں یہ بل لایا گیا کہ ان ڈاکیومنٹس کو جو انکوائریز کی گئی ہیں وہ اور جو اڈاپشن ریکارڈز ہیں ان کو سیل کر دیا جائے، اور ان کو 2071 تک یعنی 2071 تک ڈی کلاسیفائی نہ کیا جائے، اگلے 70 سال تک۔ یعنی 2001 میں یہ بل آیا اور اس کو پاس کر دیا گیا، اسرائیلی جو کنیسٹ ہے اس میں بھی اشکنازی یہودیوں کی اکثریت ہے، اس میں یہ پاس ہو گیا یہ بل کہ 2071 تک اس انفارمیشن کو ڈی کلاسیفائی نہ کیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسرائیلی حکومت شریک نہیں تھی اور وہ جو لوگ شریک تھے یا جو پچھلی حکومتیں تھیں جنہوں نے یہ کیا، ان کو ان کا دفاع چاہ رہی تھی، ان کا اگر دفاع نہیں چاہ رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ تو پھر کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے سے روک دیا اس انفارمیشن کو۔ اس کے بعد تو لوگوں کو یقینی ہو گیا اس بات کا کہ اسرائیلی حکومت، موجودہ اسرائیلی حکومت صرف پچھلی حکومت کا تحفظ نہ صرف کرنا چاہ رہی ہے بلکہ چاہ رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ریکارڈز تک نہیں پہنچ سکیں۔ اسرائیل کے قیام کے بعد 2001 میں بھی 50 سال گزر چکے تھے، تو بہت سے لوگ تو اپنی طبعی موت جو ہے وہ مرنا شروع ہو گئے تھے اس میں۔ اس کے بعد کچھ جو لوگ، ظاہر ہے کہ سب نہیں ہوتے، کچھ لوگ 60 سال کی عمر میں، کچھ 70 سال کی عمر میں، اگر ایک پیرنٹس جو ہیں وہ 1948 میں 20 سال کے تھے تو وہ 2001 میں جو ہے وہ تقریباً 70 سال کا ہو جاتا ہے وہ بندہ، تو 90 سال 100 سال کی عمر تک بھی کچھ لوگ جیتے ہیں، ان کو یاد ہے۔ پھر جن خاندانوں میں یہ ہوا، ان میں پیرنٹس نے کا جو دکھ تھا، جو تکلیف تھی، وہ بچوں میں بھی منتقل ہوئی، تو لوگوں کو اپنے بھائی بہنوں کے واقعات بھی یاد ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ایک خاندان میں، ایک ایکسٹینڈڈ فیملی میں، اور یمنی یہودی جو فیملیز تھیں وہ بڑی، نہ صرف بچے زیادہ ہوتے تھے بلکہ وہ مشرقی ایک طرح کا یہودی تھا، تو وہ آپ کے اس کا جو خاندانی نظام تھا وہ بھی بہت زیادہ برقرار تھا، تو پورے خاندان میں لوگوں کو یاد ہوتی تھیں یہ باتیں کہ اچھا یہاں پر ہمارے فلاں فلاں فیملی کے اندر یہ حادثہ ہوا تھا کہ جی ان کے بچہ جو ہے وہ چوری ہو گیا تھا۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو تھیں وہ چھپی نہیں رہ سکیں۔ پھر ایک آرگنائزیشن بنی امرام کے نام سے، اور وہ آرگنائزیشن بھی ایسی ہوئی کہ کسی نے اپنی بہن کی تلاش میں اس کو بنایا اور پھر انوائٹ کیا، اور وہاں پر نہ صرف گواہیاں ریکارڈ کی گئیں بلکہ ڈی این اے ٹیسٹ بھی لے لیے گئے کہ اگر کسی بہن بھائی کا کہنا ہے کہ ہمارے بہن بھائی جو ہیں کچھ طرح چوری کیا گیا تھا تو ان کے ڈی این اے ٹیسٹ لیے گئے، ان کی کہانیاں ریکارڈ کی گئیں اور پھر ان کو ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیا گیا، اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ اور زیادہ ان کے لیے خطرناک ہوتی چلی گئی۔ تو یہ چیز تھی۔ اس کے بعد پھر جب انکوائری کے ریزلٹس کو دوبارہ اسٹڈی کیا جا رہا ہے تو ایسے کیسز سامنے آئے کہ فوج سرٹیفکیٹ یعنی دھوکہ دہی پر مبنی سرٹیفکیٹس بنا کے اڈاپٹڈ پیرنٹس کو دے دیے گئے کہ جی جن لوگوں کے بچے تھے انہوں نے اجازت دے دی ہے اس بات کی کہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔ ایک بچے نے جب بالغ ہو کر تحقیق کی اس بات کی تو یہ بات سامنے آئی، مطلب آپ ذرا اس کو تھوڑا سا غور کریے گا، کہ اس کے اڈاپٹڈ پیرنٹس نے اس کو یہ بتایا کہ ہمیں تم تحفے میں ملے تھے برتھ ڈے پر، یعنی سالگرہ کے اوپر تحفے میں دیا گیا اس بچے کو، اور کس نے دیا؟ ایک اسرائیلی جرنیل نے دیا تحفے میں اپنے پڑوسی کو سالگرہ پر کہ یہ بچہ جو ہے میں تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بچے کو پتہ چلا اپنی اس فیملی سے جس نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا۔ اب اسرائیلی ملٹری کی جو قیادت ہے وہ تقریباً 100% اشکنازی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس گھناؤنے جرم میں شریک تھی۔ پھر جوڈیشری کے اندر کچھ ریکارڈز ایسے سامنے آئے کہ کچھ ججز نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کیوس اتنا تھا کہ ان کی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی۔ اچھا، ایک اور بچے نے جب وہ کی تو اس کو پتہ چلا کہ 1949 میں اس کو ایک کپل کو دیا گیا تھا، اور ایڈاپشن جو ہے اس کو ایک اسرائیلی جج نے اپروو کیا تھا جس نے بعد میں سپریم کورٹ میں سرو کیا اس جج نے، تو یہ جوڈیشری جو ہے وہ بھی اس میں شریک تھی۔
ایک نرس کی گواہی یہ سامنے آئی کہ اس نے کہا کہ کپلز وزٹ کرتے تھے ہاسپٹلس کے اندر اور بچوں کا معائنہ کرتے تھے اور اس کے بعد بچے غائب ہو جاتے تھے۔ تو ایسے کیسز بھی سامنے آئے کہ جس میں لوگوں نے کہا کہ ہم علاج کروانے کے لیے اپنے بچے کو لے کر گئے ہاسپٹل میں، ہاسپٹل نے ہم سے بچہ لے لیا اور بعد میں ہمیں یہ بتا دیا کہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو یہ اس طرح کے واقعات بھی آئے۔ اسی طرح ایک اور 1959 میں ایک کنیسٹ ممبر نے یہ کہا کہ اسرائیلی ہاسپٹلز میں بہت بڑی تعداد میں اڈاپشن کے لیے بچوں کو رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیان ایک اسرائیلی منسٹر نے دیا تھا 1959 میں، یہ ریکارڈ میں۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایبزارپشن کیمپس بنائے تھے انہوں نے، جو یمنی یہودیوں کو رکھا گیا یا باہر سے جن یہودیوں کو لایا گیا ان کو کیمپس میں رکھا گیا تھا شروع میں۔ تو جب کیمپس میں رکھا گیا تھا ان کو، تو یہ ایبزارپشن کیمپس کہلاتے تھے، اور ایبزارپشن کیمپس سے ایک دفعہ 40 بچوں کو کہا گیا کہ ان کی ویکسینیشن ہونی ہے۔ 40 بچوں کو لیا گیا اور لے گئے ان کو، اور پھر 40 کے 40 بچوں کا کوئی سراغ نہیں ملا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ تو یہ چیزیں بھی سامنے آتی رہیں۔ اچھا، تو یہ جو چیز ہے یہ کہ ایک نسل کے بچوں کو آپ دوسری نسل کو دے رہے ہیں، اور اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کو ڈی عربائز کر دیا جائے یا ان کے پرانے کلچر کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ صرف عربوں کا نہیں بلکہ ایتھوپیا سے بھی بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے انہوں نے آپ کے ہجرت کروائی ہیں اسرائیل کی حکومت نے، کیونکہ ان کو زیادہ سے زیادہ یہودی لوگوں کی ضرورت تھی۔ اس میں انہوں نے یہ بھی کیا کہ بہت سی ایسی نسلیں بھی تلاش کرنے کی انہوں نے کوشش کی جو بظاہر خود تو نہیں جانتی کہ وہ یہودی ہیں، لیکن ان کو یقین دلایا گیا کہ تمہارے یہاں چونکہ ختنہ ہوتی ہے، اور بنی اسرائیل بھی ختنہ کرتے تھے، تمہارا فلاں فلاں روایت اس سے ملتی ہے، اور تم تو جو ہو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہو، لیکن تمہارا تعلق جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہے، انڈیا سے اور بہت سی جگہوں سے۔ یہ راضی اس طرح کی باتیں کر کے بھی راضی کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو ایتھوپیا وغیرہ کے لوگوں نے، تو ایک اور کہانی ہے وہ میں کبھی آپ کے سامنے اور رکھوں گی، کہ ایتھوپیا کی جو مدرز ہیں ان کی یہ سٹوری بھی ہے کہ ان کو جبری اسٹیرلائز کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی فوری طور پر تو آپ آبادی بڑھانے کے لیے ان کو لا رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں چاہ رہے کہ اسرائیل کے اندر جو ہے وہ یہ نسلیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں ہوں اور یہ اپنی نسل بڑھائیں یہ لوگ جو ہیں۔ تو جو اسٹیرلائزیشن ہے یا برتھ کو روکنے کی کوشش ہے، یہ بھی جینوسائیڈ کہلاتی ہے کسی نسل میں اگر یہ کی جائے تو۔ انڈیا میں بہت بڑی تعداد میں ایک زمانے میں نسبندی کی ایک مہم چلی تھی، جس میں بظاہر تو انڈیا کی آبادی کو کم کرنے کے لیے تھی، اندرا گاندھی کے زمانے میں تھی، اور یہ اس زمانے میں تھی جب ایمرجنسی لگائی گئی تھی 1976 وغیرہ میں، لیکن اس میں بڑی تعداد میں اس کا جو نشانہ تھی وہ مسلمان بنے تھے، دہلی وغیرہ کے مسلمان بنے تھے نا۔ تو اس پر کبھی کریں گے ہم پروگرام انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طرح سے چائنا کے اندر بہت بڑی تعداد میں اسٹیرلائزیشنز ہوئی ہیں، جس پر ویسٹ کے اندر بہت زیادہ شور مچا اس بات کا کہ یہ جینوسائیڈ ہے، اور واقعی جینوسائیڈ ہے، لیکن اسرائیل کے حوالے سے یہ باتیں جو ہیں وہ باہر نہیں نکلتی۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کے علاوہ اور یہ چیزیں نرسز وغیرہ نے یہ بیان بھی دیا کہ ہمیں یہ امپریشن تھا اور ہمیں یہ بتایا جاتا تھا، اور یہ امپریشن تھا بہت زیادہ اسٹیریوٹائپ تھا کہ جو مزراحی پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بہت برے پیرنٹس ہوتے ہیں، بچوں کو پنش کرتے ہیں بہت بری طرح سے، بہت بری طرح پالتے ہیں، صحیح طرح کی تعلیم نہیں دیتے۔ تو اس سے بہت بہتر ہے کہ بچے جو ہیں وہ اشکنازی والدین کے پاس پلیں۔ اچھا، پھر ریسزم بہت زیادہ تھا، تو بن گوریان کا یہ بیان ہے کہ مزراہم جو ہے وہ ریبل ہیں، یعنی کوڑے کا ڈھیر ہیں، جنریشن آف دا ڈیزرٹ ہیں، یعنی صحرائی نسل ہیں، اور وہ کوئی ان کے اندر ٹریس نہیں رہ گیا ہے جوئش ڈسینٹ کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں ان کے بارے، اور ان کے اندر کوئی تعلیم نہیں ہے، ان میں جو ہے تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے۔ تو یہ بن گوریان کے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے شروع کے 1950s میں انہوں نے وارن کیا، we do not want the Israeli to become Arabs. It is incumbent upon us to struggle against the spirit of the Levant, which corrupts individuals and societies. اب لیونٹ کس کو کہتے ہیں؟ بہت دلچسپ بات ہے یہ، بہت غور سے سنیے گا آپ لوگ اس کو۔ لیونٹ کہتے ہیں یہ اس علاقے کو جو اس میں سیریا آتا ہے، لبنان آتا ہے، فلسطین خود آتا ہے، اور اردن آتا ہے، اور یہ اصل میں انبیاء کی سرزمین ہے۔ زیادہ تر جو نون انبیاء ہیں، جو بائبل میں جن کا تذکرہ ہے، توریت میں جن کا تذکرہ ہے، قرآن میں جن کا تذکرہ ہے، وہ سب اسی لیونٹ جس کا نام جس سرزمین کو دیا گیا ہے اس سرزمین میں، اور فلسطین کی جو سرزمین ہے اس کو لیونٹ کہا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں بن گوریان یہ کہہ رہے ہیں کہ we do not want the Israelis to become Arabs. It is incumbent upon us to struggle against the spirit of the Levant, which corrupts individuals and societies. یعنی یہاں کی جو اسپرٹ ہے، اس سرزمین کی جو اسپرٹ ہے، اس سے بچانا ہے ہمیں، کیونکہ یہ کرپٹ کر دیتی ہے ان افراد کو بھی، اور سوسائٹی کو بھی، کمیونٹی کو بھی، معاشرے کو بھی، کہ جو اس سرزمین کی جو اسپرٹ ہے اس سے بچانا ہے۔ اب آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اسرائیل کی جو بنانے والے تھے وہ زیادہ تر سیکولر لوگ تھے، جو اشکنازی یہودی یورپ سے آئے،
وہ یہودیت کو ایک مذہب کے طور پر نہیں بلکہ ایک نسل کے طور پر لیتے تھے، اور ابھی بھی یہی حال ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اسرائیل میں الٹرا آرتھوڈاکس لوگ بھی موجود ہیں، 15-20%، اور وہ بھی اس وقت حکومتوں میں ہیں، اور وہ بھی ان کی بنیاد پرستی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اسرائیل کے اندر جو ہے وہ انتہا پسندی بڑھ رہی ہے۔ لیکن سیکولر جو ان کی اس وقت جو لوگ آئے تھے، بن گوریان خود اور یہ لوگ خدا پر بھی یقین نہیں رکھتے تھے، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے۔ تو یہ باتیں ہمیں نہیں معلوم ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی تنازعہ ہے، غالب مذہبی رنگ اس میں بالکل موجود ہے، اور ہم آگے اس پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہیکل سلیمانی کے حوالے سے اس وقت اسرائیل میں کیا باتیں چل رہی ہیں، میں آگے کسی پروگرام میں ڈسکس کروں گی۔ اب یہ جو ڈاکیومنٹس وغیرہ سامنے آئیں، اس کو جو ہے وہ آپ کے عرب یہودیوں کو، مزراحی یہودیوں کو ایک ہوپلیس کاز قرار دیا گیا کہ یہ بہت زیادہ ان کا دیہاتی رہن سہن ہے، اور ان کو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو آپ کے کہانی ہے عرب یہودیوں کی بچوں کی، یہ ایک مصدقہ آپ کی حقیقت ہے، کہانی نہیں ہے، فکشن نہیں ہے، کوئی سازشی تھیوری نہیں ہے، اور اس طرح کی میں آپ کے سامنے اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ کہانیاں لے کر آؤں گی۔ کسی قوم کو سمجھنے کے لیے، اس کے اقدامات کو سمجھنے کے لیے، اس کی سماجی روایات، اس کی تاریخ، اس کی جو کمپوزیشن ہے کہ وہ کن جغرافیائی خطوں سے آ کے آباد ہوئی ہے، یہ سب کچھ سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور آپ یہودی، یہ جو تنازعہ ہے، عرب اسرائیل تنازعہ کہہ لیں اس کو، یا فلسطین اسرائیل تنازعہ کہہ لیں آپ اس کو، یا مسئلہ فلسطین کہہ لیں، اس کو پوری طرح سمجھنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ یہودیوں کی جو سماجی روایات ہیں، ان کی جو تاریخ ہے، ان کا جو سوچنے کا انداز ہے، ان کی جو موٹیویشنز ہیں، ان کی جو انسپریشنز ہیں، ان کو سمجھا جائے۔ مذہبی لحاظ سے وہ لوگ کتنے گروہوں میں تقسیم ہیں، اس بات کو سمجھا جائے، اور آپ کے نسلی لحاظ سے بھی وہ کن گروہوں میں تقسیم ہیں، ان کے اسٹیریوٹائپس کیا ہیں، ان کے اپنے بیانیے کیا ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری چیز ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر آگے بھی پروگرامز کرتے رہیں گے، ایسی اس پر آپ لوگ تبصرہ ضرور دیے گا کہ یہ آپ کو پروگرام پسند آیا یا نہیں آیا، اور آپ کے سارے کمنٹس ہم پڑھتے ہیں، تو کمنٹ ضرور دیے گا یوٹیوب ویڈیو میں آپ لوگ۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔